جانتے ہیں اور شاید کچھ آپ بھی جانتے ہیں، محض اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ ایسے علاقے میں جو ہم تو بنجر کہہ سکتے ہیں، ایسے علاقے میں ایسی بنجر زمین پر کاشت کرنا اور وہاں پودے اگانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ نے توفیق دی اور یہ توفیق نئی ہے۔ ہمارے عزیز ولی اجمل کے والد محترم کی بنیادی کوششیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو نور سے بھر دے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ جو کام ہوگا ان کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے قربانی دی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ یہ اور زیادہ برگزار لائیں گے قربانیاں، اور انشاءاللہ اس کا فیض پورے صوبے میں پہنچے گا اور شاید دور دور تک اللہ چاہے گا تو پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ آدمی کی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام دنیا میں یہ ہے کہ جو کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، کیسے ہی راستے بند نظر آتے ہوں، کیسے ہی دشواریاں نظر آتی ہوں، حالات کتنے ہی نامساعد نظر آتے ہوں، لیکن آدمی جب اللہ کے لیے اپنی جان کھپاتا ہے اور اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، نہ ان کی محنتوں کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ جس کا تصور بھی شاید مشکل ہو۔ اور یہ ہر جگہ تاریخ رہی ہے، پورے آپ دنیا میں دیکھیے اور پوری تاریخ 1400 سال کی دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بڑے بڑے ادارے آج ہم کو نظر آ رہے ہیں وہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہمیشہ سے بڑے تھے، ان کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ دیوبند کو دیکھیے، ایک درخت کے نیچے وہ مدرسہ شروع ہوا، یہ ہمارا ندوۃ العلماء ایک کمرے میں شروع ہوا، اور اسی کمرے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جامع الکمالات شخصیت تاریخ میں کم پیدا ہوتی، ان کو شاید لوگوں نے نہیں پہچانا۔ اللہ نے ان کو جو صفات دی تھی، جو علم کی گہرائی دی تھی، جو اعتدال و جامعیت دی تھی، وہ کم لوگوں میں ہوتی۔ وہ پیدا ہوئے اس وقت کیا تھا، ایک کمرہ دو کمرے تھے ندوے کے، آج جہاں ندوہ ہے وہاں نہیں تھا، بلکہ خاتون منزل میں کچھ عمارتیں تھیں متفرق، کہیں دفتر تھا، کہیں درجہ لگتا تھا اور کہیں کھانا پکتا تھا، تھوڑی سی جگہ تھی، وہیں پر محنت ہوئی اور اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے۔ محفوظ الباری صاحب وہاں سے پیدا ہو، اور دیوبند میں اس دور میں شیخ وحید پیدا ہوئے، مولانا شفیع خانوی پیدا ہوئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جو بنیاد پڑتی ہے اخلاص کے ساتھ اور وہاں محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج ایسے پیدا کرتے ہیں کہ بار مرتبہ بہت بڑی بڑی عمارتوں کے بننے کے بعد وہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ وہ نتائج حقیقت میں وہ دل کا شوق، دل کی طلب و تڑپ و درد جو ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو کم نہ سمجھیے، ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا دیکھنے میں، لیکن کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دارالعلوم بنا دے کہ دنیا میں فیض پہنچے۔ یہ سب ہوتا ہے درد سے، اخلاص سے، درد و اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے میں آیا تو جو اس وقت میں نے دیکھا اس سے میں بہت آگے دیکھتا ہوں۔ یہ طلباء جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہروں پر الحمدللہ جو ہمیں ایمان نظر آتا ہے، علم کی روشنی نظر آتی ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسی شخصیتیں پیدا کرتے جو بڑے بڑے کام کرنے والے جو کر کے چلے گئے وہ کام اللہ ان سے لے گئے۔ لیکن یہ سب جذبے سے ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کیا کریں گے۔ یاد رکھو یہ معصوم نیتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ یہ جو کہ بچپن میں آ کے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسا کام کریں گے جو کام ہمارے بڑوں نے کیا، جو کام بڑے بڑے مصلحین نے کیا، بڑے بڑے ائمہ نے کیا۔ اور یاد رکھو اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے، تم ابھی سوچو کہ ہم کہیں دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے گھر میں علم کا کبھی کوئی چرچا نہیں رہا، لیکن اللہ اسی میں سے کھڑا کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو ایسا قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ اسی کا، علم اس کا، علماء اس کے، کتابیں اس کی، صلاحیتیں اس کی، دماغ اس کا، دل اس کا. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ اصل ہے. اور اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ معصوم نیتوں کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. ایک بچہ نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ امام غزالی بنیں گے، ہم امام راضی بنیں گے، ہم حضرت علی حمدانی جو کشمیر آئے اور یہاں ایمان کی بہار آ گئی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان جیسی شخصیت اپنے اندر پیدا کریں، ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. کیا بعید ہے کہ اللہ ہم سے دوبارہ اصلاح و تجدید کا کام کرے. یہ نیت بڑی بابرکت ہوتی ہے. تو ایک طرف یہ کوشش کرنی ہے اور دوسری طرف یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک امتیازی مقام دیا. مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک امتیازی مقام دیا. مدرسے کے پڑھنے والے بھی کچھ مرتبہ اس سے واقف نہیں ہوتے. کالجوں میں پڑھنے والے اور اسکولوں میں پڑھنے والے جہاں خالص عصری تعلیم دی جاتی ہے، بالکل وقتی تعلیم دی جاتی ہے، میں اس کو وقتی تعلیم کہتا ہوں. یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں کام آتی ہے، اور دنیا تو وقتی ہے. اور یہ دین کا جو علم ہے یہ ہمیشہ کام آتا ہے، یہ اصل علم ہے. تو وہ جو کالجوں کے بچے ہوتے ہیں ان میں وہ بات نہیں ہوتی. ان کے اندر وہ بلند اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بلند صفات کیسے ہو سکتی ہیں، وہ پختہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا، انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، انہوں نے سیرت نہیں پڑھی. وہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے. تو اللہ نے تمہیں ایک ممتاز مقام دیا. تو میں نے جو آیت پڑھی اس آیت میں اللہ نے یہی بات فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، آپ پوچھئے کہ جاننے والے نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جانتا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا، دونوں کتنا فرق ہے. ایک آدمی جانتا ہے سونے کی قیمت کو، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، یہ 100 گرام کے سونے کے ٹکڑے کی قیمت کیا ہے، کیا کیا مل جائے گا. وہ جو قدر کرے گا، وہ ایک چھوٹا بچہ جو سونے کی قیمت سے واقف نہیں ہو بیچارہ کیا قدر کرے گا. اگر گول ہوگا وہ ٹکڑا تو ہو سکتا ہے گیند سمجھ کر وہ گیند بندہ کہے اس کے آگے تو اس کی قیمت کو نہیں جانتا ہو. یہی مسئلہ نفع کا ہے اور یہی مسئلہ نقصان کا ہے. ایک چھوٹا بچہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک انگارہ ہے چمکتا ہوا دہکتا ہوا، چھوٹا بچہ بکیاں چل رہا ہے، وہ چاہے گا کہ انگارہ پکڑ لے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، وہ بیچارہ اس کے نقصان کو نہیں جانتا. تو جاننے والا نہ جاننے والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے. جاننے والا نفع کا، جاننے والا نقصان کا، اور نہ جاننے والا نفع نقصان کا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی نفع کو جانتا ہے نفع کو حاصل کرے گا، جو آدمی نفع کو نہیں جانتا وہ بیچارہ کر کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، کھڑا رہے گا، بیٹھا رہے گا، اپنا کام کرے گا. جو نقصان سے واقف ہے نقصان سے بچے گا. تو یہ جو علم دین کا آپ کو دیا جاتا ہے یہ ہم کو بھلائی اور برائی کا فرق سکھاتا ہے. یہ ہمیں نفع نقصان کا فرق بتاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ نقصان کی چیز ہے اور یہ نفع کی چیز ہے. اب اس کے بعد کیا، یہ جاننے والا جو نفع نقصان کے فرق کو جانتا ہے، کیا وہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. جو جانے گا انگارہ جلائے گا وہ قریب نہیں جائے گا، جو نہیں جانتا کہ انگارہ جلائے گا وہ چمکدار سمجھ کر اس کو پکڑ لے گا، اٹھا لے گا، جل جائے گا. بالکل یہی صورتحال ہے. آپ کو جو دین کا علم دیا جا رہا ہے، آپ کو اخلاق کی بلندی سکھائی جاتی ہے، آپ کو برائیاں بتائی جاتی ہیں کہ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے اور اس کو اپنے اندر علم کو جذب کرنا. تو علم اندر جائے گا تو برگ و بال لائے گا. جیسے مٹی میں جب پانی جذب ہوتا ہے تو اس میں سبزہ اگتا ہے، اور بیج اچھے پڑ جائیں تو کیسے اعلیٰ قسم کے پھل اور پھول اگتے ہیں، درختوں میں آتے ہیں تو پھل لگتے ہیں اور پھول اگتے ہیں. یہ آپ کی زمین پر جو بیج ڈالا جا رہا ہے، انشاءاللہ جب یہاں پر جو بارش ہو رہی ہے علم کی، کہ بارش ہوگی، ہلکی ہلکی بارش فوار پڑے گی یہ زمین پر، تو انشاءاللہ اس سے درخت اگیں گے اور پھر سبزہ ہوگا اور دنیا کو فائدہ ہوگا. خوشبو بھی ملے گی اور پھل بھی ملیں گے، ان کی گویا کہ بھوک بھی مٹے گی اور ذائقہ بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ سب ہوگا اس وقت جب آپ اپنی قیمت کو پہچانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ایک عالم میں، ایک طالب علم میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ لوگ واقف نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک عالم جو ہے بالکل واقف نہیں ہے، صرف نام کا عالم ہے، تو بیچارہ کیا کرے گا. اسی طرح یہ بچے جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،
اگر یہ بیچارے نہیں جانتے تو بیچارے کیا کریں گے؟ غلط چیزوں میں پڑ جائیں گے. لیکن آپ کو تو سکھایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس فرق کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ فرق ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. آپ باہر نکلیں تو سمجھا جائے کہ دینی مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کی زندگی الگ ہے. ایک عام طالب علم ہے اس کی زندگی الگ ہے، لیکن دینی مدرسے کے طالب علم ہیں تو ان کی زندگی الگ ہے. یہ انشاءاللہ اگر جذبہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو بڑا کام دے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بات بھی اگر آدمی سمجھ لے تو بہت ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ لمبی لمبی باتیں کہی جائیں اور وہ باتیں ذہن میں نہ رہیں. اتنی بات ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور ایک اللہ نے تمہیں ایسی تعلیم کے لیے تمہیں منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے جو تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، جو تعلیم اللہ سے قریب کرتی ہے، جو تعلیم کامیابی کا راستہ دیتی ہے، آخرت کی کامیابی کا راستہ جو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اور دنیا میں کامیابی کتنے دن کی ہے، کب تک زندگی ہے کوئی جانتا نہیں، چلا گیا قصہ تمام ہوا. اب تو وہاں جو کچھ کر کے یہاں گیا اس کا حساب وہاں دینا ہوگا. اب یہاں اگر صحیح زندگی اس نے گزاری ہے تو وہاں کامیابی، اس کی فکر کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ علم ہم کو وہاں کی کامیابی سکھاتا ہے، تو یہ زندگی پر اس کے اثرات ہونے چاہیے. تم گھر جاؤ تو تمہارے ماں باپ دیکھیں تو سوچیں کہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی یاد ہو گئیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں ماں باپ کی، اور احترام بھی ہے بڑوں کا. یہ جو باتیں سکھائی جاتی ہیں یہ زندگی میں نظر آئے تو انشاءاللہ ہر ایک پر اس کا اثر پڑے گا اور اللہ تم سے کام دے گا. پھر اخیر میں مبارکباد دیتے ہیں اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہاں تک مدرسے سے تعلق ہے، تم لوگوں سے تعلق ہے، محبت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے، آسانیاں پیدا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے. ہمارے کشمیر کے بھی علماء تشریف لائیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبت کے اتنی دور سے چل کر آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ رکھے اور عافیت سے لے جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ.